آپ میں سے جو لوگ انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں، خاص طور پر ایکشن موویز، انہوں نے آرنلڈ شوازنیگر کا نام ضرور سنا ہوگا، بلکہ اس کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی۔ آرنلڈ شوازنیگر باڈی بلڈنگ کا ورلڈ چیمپئن تھا، پھر یہ ہالی ووڈ کا بہت بڑا ایکٹر بن گیا، ایک نہایت کامیاب بزنس مین، کئی کتابوں کا مصنف، اور آخر میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا گورنر۔ آرنلڈ 1947 میں 1947 میں آسٹریا میں پیدا ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب آسٹریا اور جرمنی کو جنگ عظیم میں شکست ہو چکی تھی۔ حالات بہت خراب تھے، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی فقدان تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، ایک طرح سے قحط پڑا ہوا تھا۔ آرنلڈ کا خاندان بھی معاشی بدحالی کا شکار تھا۔ ایسے میں ایک دن آرنلڈ کے اسکول میں امریکہ کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری فلم دکھائی گئی۔ فلم دیکھ کر آرنلڈ کو امریکہ جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب اس نے اپنے ماں باپ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اسے ہنسی میں ٹال دیا، دوسرے لوگوں نے بھی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن آرنلڈ نے دل میں امریکہ جانے کی ٹھان لی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کیسے جایا جائے۔ آرنلڈ دن رات امریکہ جانے کا خواب دیکھتا۔ ایک دفعہ یہ کچھ کتابیں وغیرہ دیکھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک باڈی بلڈنگ کا میگزین لگ گیا۔ اس کے سرورق پر رچ پارکر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ رچ پارکر اس وقت باڈی بلڈنگ کا ورلڈ چیمپئن تھا۔ جب آئرلینڈ نے اس کے بارے میں پڑھا تو اسے پتا چلا کہ رچ پارکر کو اس کی باڈی کی وجہ سے، اس کے جسم کی وجہ سے فلموں میں کام کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر آپ نے فلم ہرکیولس دیکھی ہو تو رچ پارکر ہی اس کا ہیرو تھا۔ یہ پڑھتے ہی آرنلڈ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے بھی رچ پارکر بننا ہے۔ یہ بھی خواب دیکھنے لگا کہ میں رچ پارکر کی طرح بن جاؤں۔ اسے بھی مسٹر یونیورس بننے کا شوق ہو گیا اور اسے بھی فلموں میں کام کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس زمانے میں باڈی بلڈنگ کا، آسٹریا میں باڈی بلڈنگ کا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ لوگوں نے پھر اس کا مذاق اڑایا کہ کہاں رچ پارکر اور کہاں تم، لیکن آرنلڈ نے کسی کی نہ سنی اور جم میں داخلہ لے لیا۔ مسئلہ فیس اور کھانے پینے کا تھا۔ ظاہر ہے باڈی بلڈنگ اگر آدمی کرے گا تو اسے کھانا پینا بھی چاہیے، جسم بنانا ہے، باڈی بنانی ہے۔ آرنلڈ کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ یہ صبح کالج جاتا، دوپہر کو جم کی فیس اور اپنے کھانے پینے کا خرچہ نکالنے کے لیے مزدوری کرتا اور رات کو جم جاتا۔ اگلے 5 سال تک ہفتے میں 6 دن یہ روزانہ 5 گھنٹے جم میں لگاتا تھا۔ جم میں یہ ہر وقت مسکراتا اور ہنستا رہتا، جبکہ دوسرے لوگ مرجھائے ہوئے اور تھکے تھکے نظر آتے تھے۔ وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تم اتنا کام کرتے ہو پھر بھی ہر وقت خوش نظر آتے ہو؟ تو یہ مسکرا کر جواب دیتا کہ مجھے پتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جتنی محنت میں کرتا ہوں اتنا میں اپنے مقصد کو پانے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب میں وزن اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ وزن نہیں لگتا، بلکہ لگتا ہے کہ میں مسٹر یونیورس کی ٹرافی اٹھا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ آخر کار آرنلڈ کی محنت رنگ لائی اور 20 سال کی عمر میں 1967 میں یہ دنیا کا سب سے کم عمر مسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1968 میں 1968 میں یہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا شفٹ ہو گیا۔ یہاں بھی اس کی باڈی بلڈنگ جاری رہی اور اگلے 3 سال تک یہ متواتر مسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیتتا رہا۔ 1970 میں اس نے مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیتا اور پھر اگلے 7 سال تک لگاتار مسٹر اولمپیا رہا۔ اس کا دوسرا مقصد تھا رچ پارکر کی طرح ایکٹر بننا۔ جب یہ امریکہ آیا تو نہ تو اسے انگریزی صحیح طرح سے آتی تھی، نہ ہی اس کا تلفظ درست تھا، اس کا لہجہ بھی جرمن تھا۔ جب اس نے ہالی ووڈ میں لوگوں سے ملنا شروع کیا اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، یعنی ایکٹر بننے کی خواہش کا اظہار کیا، تو ایک دفعہ پھر سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ کہتے تھے کہ فلموں میں ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، دیو یا جن کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایکٹنگ کے اسکول میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ انگریزی بھی سیکھنا شروع کر دی اور خاص طور پہ اپنے لہجے پہ کافی توجہ دی۔
پھر یوں ہوا کہ اسے چھوٹے موٹے رول ملنا شروع ہو گئے. پھر کچھ فلموں میں اسے مین کیریکٹر کا بھی کردار ملا. لیکن صحیح معنوں میں اس کی فلمی زندگی کا آغاز 1984 میں 1984 میں اس کی مشہور زمانہ فلم کونان دی باربیرین سے ہوا، جو کہ ایک بہت ہی مشہور فلم ثابت ہوئی، جسے کہتے ہیں باکس آفس ہٹ ثابت ہوئی. اس کے بعد سے تقریباً ایک صدی تک یہ ہالی ووڈ کی دنیا کا سب سے بڑا ایکٹر گنا جاتا تھا. اس کی شہرت کہنا چاہیے کہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکی تھی. عزت، دولت، شہرت، غرضے کہ ہر چیز اس کے پاس تھی. پھر اس نے پالیٹکس میں جانے کا سوچا. ایک دفعہ پھر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم ایکٹر ہو، ایکٹنگ کرو، پالیٹکس تمہارے بس کی بات نہیں. لیکن اس نے پھر کسی کی پرواہ نہیں کی اور 2003 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کا گورنر بن کر دکھا دیا. باتیں تو اس کے بارے میں اور بھی بہت ہیں. سوال یہ ہے کہ آرنلڈ کی کہانی سے ترقی و کامیابی کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ترقی و کامیابی کے بارے میں سب سے پہلا سبق جو ملتا ہے وہ ہے خواب دیکھنا. خواب دیکھنے کا مطلب ہے انسان کا ویژن، وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے. یہ خواب دولت اور شہرت کے لیے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ انسان زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کے لیے دیکھے جاتے ہیں. دوسرا سبق جو ہے وہ ہے اپنے ویژن کو مقصد میں ڈھالنا، مقصد میں بدلنا. آرنلڈ کا خواب تھا رج پارکر کی طرح بننا. اسے حاصل کرنے کے لیے اسے پتا تھا کہ اسے بھی رج پارکر کی طرح اپنا جسم جو ہے وہ بنانا پڑے گا اور اس کے لیے باڈی بلڈنگ کرنا پڑے گی. باڈی بلڈنگ اس کا پہلا مقصد بن گیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل بھی چاہیے. لائحہ عمل ظاہر تھا کہ باڈی بلڈنگ کے لیے جم جوائن کرنا اور ایک کسی کوچ کا بندوبست کرنا پڑے گا. آرنلڈ نے یہی کیا. مقصد بہت ضروری ہے. انسان کے سامنے اگر مقصد نہ ہو تو اس کی مثال بالکل اس کشتی کے ملا کی طرح ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ جسے جانا کدھر ہے، اس کی منزل کیا ہے یا وہ کہاں جائے گا. سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتا ہی رہے گا. مقصد طے کرنے سے انسان کی تمام توجہ، اس کی تمام انرجی اس پر مرکوز ہو جاتی ہے. انسان کا شعور اور لاشعور دونوں اسے حاصل کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر اپنا مقصد حاصل کرنے کے دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ اسے حاصل کرنے کی جد و جہد شروع کر دیتا ہے. یہی تیسرا سبق ہے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، انت تک محنت کرنا. محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ذرا تصور کریں 5 سال تک روزانہ 5 گھنٹے جم میں ایکسرسائز کرنا، اس کے ساتھ کالج جانا اور پھر ساتھ ساتھ مزدوری بھی کرنا. کوئی آسان کام نہیں. آرنلڈ کا دوسرا مقصد تھا ایکٹر بننا. اس کے لیے بھی اس نے انتھک محنت کی. ایکٹنگ اسکول میں داخلہ لیا، انگریزی سیکھی، اپنا تلفظ درست کیا، تب کہیں جا کر یہ ہالی ووڈ کی دنیا کا سب سے بڑا ایکٹر بنا. چوتھا سبق ہے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جو آپ کا مذاق اڑاتے ہوں، جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوں، جن کا پہلا جملہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ. آرنلڈ کا بھی ہر موقع پر لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی. کبھی آپ غور کریں یا آپ نے غور کیا ہو کہ ترقی و کامیابی کا تعلق نہ تو انسان کی آئی کیو سے ہے، نہ ہی ڈگریوں سے ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر پڑھا لکھا انسان ایک نہایت کامیاب انسان بن جاتا یا ایک کامیاب انسان ہوتا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تعلیم کی ضرورت نہیں، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن صرف تعلیم حاصل کرنے سے ترقی و کامیابی حاصل نہیں ہوتی. آرنلڈ کے قصے سے ترقی و کامیابی کا جو فارمولا سامنے آتا ہے وہ ہے ویژن، مقصد، لائحہ عمل، انتھک محنت اور لوگوں کی حوصلہ شکن باتوں میں نہ آنا. جو شخص اس فارمولے پر عمل کرے گا وہ ترقی و کامیابی ضرور حاصل کرے گا. اس لیے اگر آپ ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خواب دیکھنا شروع کریں، اپنا ویژن بنائیں، اس ویژن کو مقصد میں ڈھالیں، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لائحہ عمل بنائیں، ایک پلان بنائیں، پھر اس پلان پر عمل کرنا شروع کریں.
اپنی پوری توجہ اور جد و جہد، اپنی پوری محنت اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگا دیں اور آخر میں لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ فی امان اللہ۔